گورلی اپنے بیٹے نیلو کے ساتھ رہتی تھی۔ گورلی کہتی ہے، بیٹا نیلو، میرا بیٹا نیلو بہت اچھا ہے، میری ہر بات مانتا ہے۔ بیٹا نیلو، میں جنگل میں لکڑیاں لینے جا رہی ہوں، تم گھر پر ہی رہنا۔ نیلو کہتا ہے، ٹھیک ہے ماں، میں گھر پر ہی رہوں گا، پر آرام سے جاؤ۔ گورلی کہتی ہے، میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ پھر گورلی جنگل کی اور چلی جاتی ہے۔ دوسری اور کالو گوری سے کہتا ہے، گوری، آج میں بہت تھک گیا ہوں، میرے لیے ذرا چائے بنا دو۔ گوری کہتی ہے، ابھی بناتی ہوں۔ ارے مجھے یاد آیا، شکر تو ختم ہی ہو گئی ہے، اب چائے کیسے بناؤں گی؟ کالو کہتا ہے، ہمارے پڑوس میں گولڈی رہتی ہے، اس سے لے آؤ، اس کے پاس ضرور شکر ہوگی۔ گوری کہتی ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو کالو، میں اسی سے لے آتی ہوں۔ وہیں دوسری اور نیلو گھر میں کھیل رہا ہوتا ہے، تبھی اسے سانپ کاٹ کر بھاگ جاتا ہے۔ نیلو وہیں مر جاتا ہے۔ گوری جب اس کے گھر پہنچتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے اس بیچارے کو کیا ہو گیا، اسے تو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ تبھی گورلی واپس آ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے میرے بیٹے کو کیا ہوا، تم نے میرے بیٹے کو کیا کیا ہے گوری؟ گوری کہتی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو ابھی آئی ہوں۔ گورلی غصے میں کہتی ہے، تم یہاں سے جلدی جاؤ اور اب میرے گھر میں کبھی مت آنا۔ گورلی اسے بھگا دیتی ہے۔ پھر ایک دن گوری کالو سے کہتی ہے، بہت دن ہو گئے، بیچاری چڑیا کے پاس نہیں گئی، بیچاری کا بچہ نہیں رہا۔ کالو کہتا ہے، تم وہاں پر جانا بھی مت، وہ چڑیا تو تم سے اس کے بچے کا قاتل سمجھتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ہاں سمجھتی تو ہے، پر مجھے اس سے بڑی ہمدردی ہے، کیونکہ اس نے تو اپنے بیٹے کے غم میں مجھے بھگایا تھا، پر آج میں اس کے پاس چلی ہی جاتی ہوں۔ پھر گوری گورلی کے گھر کی اور چلی جاتی ہے۔ جب گوری اس کے گھر پہنچتی ہے تو اسے گورلی کے گھر میں آگ لگی ہوئی دکھتی ہے۔ گورلی اندر پھنسی ہوئی تھی۔ گوری جلدی سے اسے بچا لیتی ہے۔ گورلی کہتی ہے، شکریہ بہن، تم نے میری جان بچائی، لیکن تم نے میری جان کیوں بچائی؟ تم نے تو میرے بیٹے کو بھی مارا تھا نا؟ گوری کہتی ہے، میں نے تمہارے بیٹے کو نہیں مارا تھا، اس بیچارے کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، میں تو صرف شکر لینے گئی تھی۔ گورلی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ گورلی کہتی ہے، مجھے معاف کر دو بہن، میں نے تمہارے اوپر بنا جانے اتنا بڑا الزام لگایا، مجھے معاف کر دو۔ پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے مل جاتے ہیں۔ گوری اپنے لیے جنگل سے دانا لائی تھی۔ گوری کہتی ہے، آج تو بہت تھک گئی، آج تو گرمی میں بہت محنت کرنی پڑی، تب جا کر اتنا سا دانا ملا، اب گھر جا کر جلدی سے بناتی ہوں۔ تبھی وہاں گوری آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، اے چڑیا، آج کیا لائی ہے؟ جنگل سے لگتا ہے بہت محنت کی ہے، اب چل جلدی سے یہ دانا مجھے دے دے۔ گورلی کہتی ہے، ارے میں اتنی محنت سے یہ دانا لے کر آئی ہوں، میں تمہیں دانا نہیں دوں گی، تم خود جا کر لے آؤ۔ گوری کہتی ہے، میں تم سے پوچھ نہیں رہی، بتا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر گوری اس کا دانا چھین کر اڑ جاتی ہے۔ وہیں مٹھو طوطا ایک امرود لیے بیٹھا تھا۔ مٹھو کہتا ہے، آج تو میری تو پارٹی ہو گئی، کتنا بڑھیا میٹھا امرود ملا ہے، میں تو توڑا توڑا کر کے کئی دن تک یہ کھاؤں گا، بڑا مزہ آئے گا مجھے۔ تبھی وہاں گوری آ جاتی ہے اور کہتی ہے، واہ طوطے، آج کا امرود تو دیکھنے میں ہی بڑا میٹھا لگ رہا ہے، یہ کھانے میں تو بہت مزہ آئے گا۔ یہ کہہ کر گوری اس کا امرود بھی لے کر بھاگ جاتی ہے۔ پھر گورلی طوطے کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے، میں نے دیکھا طوطے بھیا، کیسے یہ گوری آپ کا کھانا لے گئی، اس نے میرا بھی کھانا چرایا ہے، ہمیں مل کر اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ طوطا کہتا ہے،
صحیح کہہ رہی ہو گولڈی، ہمیں اکیلے اکیلے یہ چکمہ دے کر چلی جاتی ہے۔ ہم دونوں مل کر اس کو سبق سکھائیں گے۔ میرے پاس ڈنڈے رکھے ہیں، چلو ایک ڈنڈا تم لو اور ایک ڈنڈا میں لیتا ہوں، اور گوری کے گھر چل کر اس کا علاج کرتے ہیں۔ پھر دونوں اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور گوری کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، مار ڈالا، مجھے تو میرے پنکھ بھی توڑ دیے، اب تو ان سے بچ کر رہنا پڑے گا۔ گولڈی اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے 2 انڈے دیے تھے۔ اس کا پتی جیک کہتا ہے، مجھے لگتا ہے اب ہمارے انڈوں میں سے بچے نکلنے والے ہیں۔ تمہیں انڈوں پر بیٹھے ہوئے پورے 18 دن ہو چکے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پورے 18 دن ہو چکے ہیں، اب جلدی ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اچھا آپ یہ بتائیے، ہمارے بچوں میں آپ کو بیٹا پسند ہے یا بیٹی؟ جیک کہتا ہے، مجھے دونوں پسند ہیں، پر بیٹی زیادہ پسند ہے۔ اے اوپر والے، مجھے بیٹی ہی دینا۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے بھی دونوں ہی پسند ہیں، پر مجھے بھی بیٹی ہی چاہیے۔ پھر جیک کہتا ہے، اچھا سنو، میں جنگل جا رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے دانا بھی تو لانا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، اچھے سے جائیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جب لوٹ کر آؤ تو ہمارے بچے انڈوں سے نکل چکے ہوں۔ پھر جیک چلا جاتا ہے۔ وہیں کچھ گھنٹوں بعد ہی گولڈی کے دونوں بچے انڈوں سے نکل آتے ہیں۔ ان میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، میرے پیارے بچے، کتنے خوبصورت بچے ہیں میرے۔ تبھی گولڈی کا بیٹا کہتا ہے، ماں، مجھے پاپا نہیں دکھائی دے رہے، انڈے کے اندر تو میں ان کی آواز روز سنتا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا تمہارے پاپا آ ہی رہے ہوں گے، وہ تم دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گے۔ تبھی ان کے گھر پر ایک میزائل آ کر گر جاتی ہے اور گولڈی اور اس کے بچے وہیں مر جاتے ہیں۔ جب جیک واپس آتا ہے تو وہ اپنا ٹوٹا ہوا گھر اور اس کے اندر اس کے مرے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کر روتا ہی رہ جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہم آپ روز خبروں میں دیکھتے ہیں، پر یہ کتنی دردناک چیز ہے یہ صرف ان کو ہی پتہ ہے۔ گولڈی چڑیا اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، اب جلد ہی ہمارے انڈے میں سے بچے نکل آئیں گے۔ مجھے بیٹی بہت پسند ہے، اسی لیے مجھے تو بیٹی ہی چاہیے۔ اس کا پتی جیک کہتا ہے، اچھا، مجھے بھی بیٹی ہی چاہیے، میں ابھی جنگل جاتا ہوں اور اپنے بچوں کے لیے دانا لاتا ہوں۔ جیک چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد انڈے میں سے بچے نکل آتا ہے۔ گولڈی اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، اے اوپر والے، یہ میرے بچے کو کیا ہوا؟ میرا بچہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تبھی جیک آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے یہ ہمارے بچے کو کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی؟ چلو اس کو اسپتال لے کر چلتے ہیں۔ پھر دونوں اس کو اسپتال لے کر چلے جاتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، ڈاکٹر صاحب، دیکھو میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، یہ دیکھ کیوں نہیں رہا؟ ہریا ڈاکٹر کہتا ہے، یہ تمہارا بیٹا تو اندھا ہے، یہ ایسے نہیں دیکھ پائے گا، اس کا تمہیں آپریشن کرانا پڑے گا۔ پھر وہ دونوں اپنے بیٹے کو گھر لے آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے کی بہت کمی تھی۔ جیک کہتا ہے، ہمارے بچے کی آنکھیں نہیں ہیں، اب ہم کیا ہی کر سکتے ہیں، ہمارے بیٹے کی کوئی زندگی نہیں ہے، اب اسے ہمیں جنگل میں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں، میرے بیٹے کو کہیں نہیں چھوڑنا، میں اس کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ پھر جب ایک دن گولڈی کہیں گئی ہوتی ہے تو جیک اپنے بیٹے کو لے کر ایک پیڑ کے نیچے چھوڑ آتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے اوپر کالو اور گوری کی نظر پڑتی ہے۔ گوری کہتی ہے، دیکھو کالو، اس بیچارے بچے کو سنسان جنگل میں کون چھوڑ دیا ہے؟ اسے تو یہاں جنگلی جانور کھا جائیں گے، ہم اس کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، ویسے بھی ہمارے بچے نہیں ہیں۔
پھر وہ اسے اپنے گھر لے آتے ہیں اور اس کا علاج کرواتے ہیں۔ اور ایک دن بچہ گوری کے ساتھ گھوم رہا تھا، تبھی اسے جیک دیکھ لیتا ہے اور پہچان جاتا ہے۔ جیک کہتا ہے، میرے بیٹے کو کہاں لے کر گھوم رہی ہے گوری؟ یہ میرا بیٹا ہے، مجھے میرا بیٹا واپس دو۔ گوری کہتی ہے، بھاگ جا یہاں سے چڑیا، تو نے تو اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ آیا تھا، اب یہ میرا بیٹا ہے، اسے میں نہیں دوں گی۔ پھر بیٹے کو لے کر چلی جاتی ہے۔ اس کا بیٹا گوری سے پوچھتا ہے، ماں آپ نے مجھے گود لیا ہے، مجھے اپنی دوسری ماں سے ایک بار ملنا ہے، کیا آپ مجھے ان سے ملاؤ گی؟ گوری ہاں کہہ دیتی ہے اور گولڈی کو بلا دیتی ہے۔ گولڈی اس کو رو رو کر پوری بات بتاتی ہے، کیسے جیک اسے چھوڑ آیا تھا۔ پھر بیٹا کہتا ہے، ماں اب آپ بھی میرے ساتھ ہی رہنا، اب میں اپنے دونوں ماؤں کے ساتھ ہی رہوں گا۔ گولڈی اور گوری دونوں دوست تھے، دونوں ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ گھر گولڈی کا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، گوری تم آج کل بہت کم کام کر رہی ہو، سارا کام مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے، میں بھی تھک جاتی ہوں، مجھے بھی آرام کرنا پڑتا ہے۔ گوری کہتی ہے، گولڈی کئی دنوں سے مجھے بخار آ رہا ہے، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کیونکہ میں نے سوچا تم فالتو میں ہی پریشان ہو جاؤ گی، جبھی تو میں کام نہیں کر پا رہی ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، گوری ایسے نہیں چلے گا، میں تمہاری چالاکیوں کو جانتی ہوں، تم بہت ہی چالاک ہو، کام نہ کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتی ہو، چلو اب جلدی کام پہ لگ جاؤ۔ گوری کہتی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے گولڈی، میں آج کام نہیں کر پاؤں گی۔ گولڈی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ گوری سے کہتی ہے، میں اب تجھے اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی ہوں، چل اب میرے گھر سے جلدی نکل، ورنہ میں تجھے دھکے مار کر یہاں سے نکال دوں گی۔ گولڈی گوری کو گھر سے بھگا دیتی ہے۔ گوری بیچاری ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میرے تو یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں رہتے، اب میں کیا کروں گی؟ تبھی آواز آتی ہے، کیوں رو رہی ہو، میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں کیا؟ گوری ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے، کون ہے، کس نے آواز دی مجھے؟ تبھی وہاں جادوئی انڈے کا گھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ڈرو نہیں، میں جادوئی انڈے کا گھر ہوں، میں راہگیروں کی مدد کرتا ہوں، میں نے سنا تمہارے پاس گھر نہیں ہے، تم اب میرے اندر رہ سکتی ہو۔ پھر گوری اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ ایک دن گولڈی چڑیا اس کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، مجھے معاف کر دو گوری، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اس دن تمہیں غصے میں گھر سے نکال دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو۔ گوری اسے معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے، کوئی نہیں، ویسے بھی تم نے میری مدد اس وقت کی تھی جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اور تم نے مجھے اپنے گھر پر رکھا تھا، اب تم میرے ساتھ اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ ہریا طوطا پہلی بار اس گاؤں میں آیا تھا۔ مٹھو کو راستہ نہیں پتا تھا تو وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی وہاں گوری آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، تم کون ہو؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا، تم اس گاؤں کے نہیں لگتے ہو۔ ہریا کہتا ہے، ہاں میں یہاں کا نہیں ہوں، میں راستہ بھول گیا ہوں، مجھے رہنے کے لیے جگہ چاہیے، کیا تم مجھے کوئی جگہ بتا سکتی ہو؟ گوری سوچتی ہے، یہ صحیح موقع ہے، اس طوطے کے پاس تو اس کا بیگ بھی ہے، ضرور اس بیگ میں پیسے ہوں گے، مجھے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ گوری کہتی ہے، ارے طوطے بھیا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بالکل صحیح انسان ملا ہے، تم میرے گھر پر رک سکتے ہو، چلو میرے گھر پر چلو۔ ہریا کہتا ہے، پھر ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر پر ہی چلتا ہوں۔ ہریا اور گوری کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے،
तुम आराम कर लो हरिया, काफ़ी थक गए होगे। हरिया कहता है, हाँ मैं बहुत थक गया हूँ, यही सो जाता हूँ। फिर हरिया सो जाता है। फिर गौरी उसका बैग छुपा देती है। फिर जब हरिया उठता है तो गौरी से कहता है, अरे गौरी, मेरा बैग यहाँ रखा था, कहाँ गया? गौरी कहती है, अरे ये क्या कह रहे हो हरिया भैया, कौन सा बैग? यहाँ तो कोई बैग नहीं था। मुझे लगता है तुम बैग वहीं छोड़ आए हो। हरिया भागा भागा वहाँ पहुँच जाता है और उसे वहाँ बैग नहीं मिलता। तभी वहाँ गोल्डी चिड़िया आ जाती है। गोल्डी कहती है, मैंने आपको पहले यहाँ नहीं देखा, आप कौन हो? हरिया उसको सारी बात बताता है। गोल्डी फिर उससे कहती है, मुझे आपको देखकर बहुत दुख हो रहा है, आप मेरे घर चलो। हरिया को गोल्डी सच्ची लगती है तो वो उसके साथ उसके घर आ जाता है। फिर हरिया कहता है, मुझे लगता है उस कौवे ने ही मेरा बैग चुराया है, लेकिन मुझे कुछ परेशानी नहीं है। गोल्डी कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? आपका बैग चुर गया है और आप कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है। फिर हरिया बताता है, मेरे बैग में मैंने सिर्फ खाना सफ़र के लिए रखा था, अब तक तो वो खाना भी ख़राब हो गया होगा। फिर दोनों हंसने लगते हैं। एक गोल्डी चिड़िया थी, उसका आलू का खेत था। गोल्डी आलू के खेत में खूब मेहनत करती थी। गोल्डी कहती है, इस बार मैंने इस खेत में बहुत मेहनत की है, मुझे लगता है इस बार खूब अच्छी फसल होगी। वहीं दूसरी ओर गोल्डी और कालू का भी आलू का खेत था। वह दोनों बहुत आलसी थे। वह दोनों सारा दिन ऐसे ही गुजार देते थे। गोरी कहती है, सुनो कालू, आज खेत में तुम पानी डाल देना, वरना सारा पेड़ सूख जाएंगे। कालू कहता है, अरे गोरी, आज तुम डाल दो, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे आज काम नहीं हो पाएगा। गोरी कहती है, तुम बहुत आलसी हो कालू, एक काम भी नहीं होता तुमसे। वहीं दूसरी ओर गोल्डी की मेहनत रंग ला रही थी। उसके खेत में हरे हरे पौधे निकल आए थे। एक बार कालू और गोरी गोल्डी के खेत में पहुंच जाते हैं। वो गोल्डी का खेत देखकर हैरान हो जाते हैं। गोरी कहती है, अरे ये चिड़िया के खेत तो देखो, कितना हरा भरा है, और हमारा खेत कितना बेकार है। कालू कहता है, हाँ ये चिड़िया तो बहुत पैसे कमा लेगी अगर इसकी फसल ऐसे ही बढ़ती रही, हमें कुछ करना पड़ेगा। गोरी कहती है, खबरदार, अगर तुमने इस खेत को हाथ भी लगाया, हम इस खेत को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इस खेत को कुछ करा तो सारा नाम हम पे ही आएगा, हमें इसके घर को कुछ करना पड़ेगा। कालू कहता है, तुम सही कह रही हो गोरी। फिर वो दोनों गोरी के घर पहुंच जाते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं, लेकिन वो लोग खुद ही उस आग में फंस जाते हैं और जल जाते हैं। गोल्डी को जब पता चलता है उसका घर जल गया है तो वो अपने खेत में आकर रोने लगती है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है, क्यों रो रही हो गोल्डी, क्या हुआ? गोल्डी कहती है, आप कौन हो और कहाँ हो? आवाज़ आती है, मैं जादुई आलू का पेड़ हूँ जिसकी तुम बहुत देखभाल करती हो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? गोल्डी कहती है, मेरा घर जल गया है, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तभी वहाँ जादुई आलू का घर आ जाता है। गोल्डी कहती है, शुक्रिया दोस्त, मेरी मदद करने के लिए। फिर गोल्डी उसी घर में रहने लगती है। गोल्डी चिड़िया गोरी के घर में किराए पर रहती थी। उसका एक बेटा नीलू भी था। उसके पति का देहांत हो चुका था। नीलू गोल्डी से कहता है, माँ, इस बार तो हमारी ज़्यादा कमाई भी नहीं हुई है, हम किराया कैसे देंगे? गोल्डी कहती है, परेशान मत हो बेटा, ऊपर वाला सब देखता है,
وہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ تبھی گوری آ جاتی ہے اور کہتی ہے، تم دونوں ماں بیٹے یہاں بیٹھے ہو، میں تم دونوں کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی، کبھی تم خود میرے پاس بھی آ جایا کرو اور کرایہ دے دیا کرو۔ گولڈی کہتی ہے، میں تو آپ کے پاس آ جاتی، پر ابھی جیک کے مرنے کے بعد میرے پاس پیسے نہیں ہو پائے ہیں تو میں دینے نہیں آ پائی۔ گوری کہتی ہے، پیسے نہیں ہو پائے سے کیا مطلب ہے؟ مجھے میرا کرایہ چاہیے، ورنہ میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ گولڈی کہتی ہے، بس اس بار معاف کر دو، جیسے ہی میرے پاس پیسے ہو جائیں گے میں تمہیں کرایہ دے دوں گی۔ گوری کہتی ہے، تم تو بہت غریب ہو چکی ہو، تمہارے پاس تو کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، میرا کرایہ کیسے دو گی؟ چلو اب میرے گھر سے نکلو۔ پھر گوری ان لوگوں کو نکال لیتی ہے۔ بیچاری چڑیا اپنے بیٹے کو لے کر جنگل کی اور چلی جاتی ہے۔ پھر وہ ایک سیب کے باغ میں پہنچتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا پتہ نہیں یہ سیب کا باغ کس کا ہے، یہاں تو اس کا مالک بھی نہیں دکھائی دے رہا، ہمیں کہیں اور جانا پڑے گا۔ تبھی آواز آتی ہے، رکو گولڈی، یہ باغ تمہارا ہی ہے، یہ تمہارے اچھے کرموں کا پھل ہے جو تم دوسروں کی مدد کر کر کماتی رہی، اب یہ تمہارا ہے، تمہارے لیے یہ گھر بھی ہے۔ تبھی وہاں جادوئی سیب کا گھر آ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ اوپر والے، میں تو اس لائق نہیں تھی، تو مجھے یہ سب دے، تیری بڑی مہربانی ہے ہم پر۔ پھر گولڈی اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں رہنے لگتی ہے۔ ایک بار گولڈی نیلو کے لیے جنگل سے پھل لائی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، نیلو آج میں تمہارے لیے پسند کے پھل لائی ہوں، اب تم انہیں جلدی سے کھا لو۔ نیلو کہتا ہے، تھینک یو ممی، آپ بہت اچھی ہو۔ نیلو پھل کھانے لگتا ہے۔ تبھی نیلو کو سانپ دکھائی دیتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، سانپ سانپ، وہاں سانپ ہے۔ گوری کہتی ہے، جلدی گھر سے باہر نکلو نیلو۔ پھر وہ دونوں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ نیلو کہتا ہے، یہ سانپ تو ہمارے گھر میں گھس گیا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ گولڈی کہتی ہے، پریشان مت ہو نیلو، ہم کالو کے گھر پر چلتے ہیں۔ پھر دونوں کالو کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، کالو ہمارے گھر میں سانپ گھس گیا ہے، ہمیں اپنے گھر میں رکنے کے لیے تھوڑا سی جگہ دے دو۔ کالو کہتا ہے، چلو میرے گھر سے نکلو تم لوگ، کہیں وہ سانپ تمہارا پیچھا کرتے کرتے میرے گھر میں نہ آ جائے۔ کالو ان دونوں لوگ کو بھگا دیتا ہے۔ تب تک سانپ گولڈی کے گھر سے نکل کر کالو کے گھر میں گھس جاتا ہے۔ گولڈی اور نیلو اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ دوسری اور کالو کے گھر میں سانپ دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور گھر سے باہر نکل آتا ہے اور کہتا ہے، اب میں کہاں جاؤں گا، میرے گھر میں تو سانپ گھس گیا ہے۔ لیکن تیز دھوپ میں اسے گولڈی کے گھر کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں ملتا۔ کالو گولڈی کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، گولڈی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اپنے گھر میں نہیں گھسنے دیا، اب میرے گھر میں سانپ گھس گیا ہے، پلیز مجھے اپنے گھر میں تھوڑی جگہ دے دو۔ نیلو کہتا ہے، تم میرے گھر سے نکلو کالو، تم نے ہمیں گھر میں گھسنے نہیں دیا تھا نا۔ گولڈی کہتی ہے، ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں کالو، جو کسی کو مدد دینے سے انکار کر دیں، تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو پر ہمیشہ لوگوں کی مدد کیا کرو۔ گولڈی چڑیا اپنے پتی جیک کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا پتی نکما تھا اور وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، وہ سارا دن دارو ہی پیتا رہتا۔ گولڈی کہتی ہے، جیک تم اتنا مت پیا کرو، تم باہر جا کر تھوڑا کام کر لیا کرو۔ جیک کہتا ہے، تم آج کل زیادہ ہی بول رہی ہو، تم زیادہ مت بولا کرو سمجھی، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ گولڈی کہتی ہے،
میں آپ کے بھلے کے لیے ہی بول رہی ہوں، اتنا مت پیا کرو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے۔ جیک کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تم نہیں مانو گی، چل میرے گھر سے جلدی نکل۔ پھر جیک گولڈی کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ بیچاری گولڈی ایک گلاب کے باغیچے میں آ کر رونے لگتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، اب میں کہاں رہوں گی، کہاں جاؤں گی، میرے تو کوئی گھر والے بھی نہیں ہیں۔ گولڈی رو ہی رہی ہوتی ہے، تبھی ایک جادوئی گلاب کا گھر وہاں آ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، یہ گلاب کا گھر ابھی تک تو یہاں نہیں تھا، یہ کوئی جادو وادو تو نہیں ہے نا؟ گلاب کا گھر کہتا ہے، تم نے صحیح پہچانا گولڈی، میں گلاب کا جادوئی گھر ہوں۔ میں نے سنا تم کیوں رو رہی ہو، اگر تم برا نہ مانو تو میرے اندر رہ سکتی ہو۔ گولڈی سو جاتی ہے اور اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ وہیں جیک کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ گولڈی کے گلاب کے گھر میں آ جاتا ہے۔ جیک کہتا ہے، مجھے معاف کر دو گولڈی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ گولڈی کہتی ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا پر تم نہیں مانے، پر میں تمہیں معاف کرتی ہوں اور آج کے بعد تم کبھی نہیں پینا۔ جیک سدھر جاتا ہے اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ نیلو ایک شرارتی بچہ تھا، وہ ہمیشہ گولڈی کو پریشان کرتا تھا۔ نیلو کہتا ہے، ماں آپ مجھے چاکلیٹ نہیں دلاتی ہو، آپ بہت بری ہو۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا ایسے ضد نہیں کرتے، اچھے بچے چاکلیٹ نہیں کھاتے ہیں، دانت خراب ہو جاتے ہیں نا۔ نیلو کہتا ہے، آپ بہت گندی ممی ہو، مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا، یہ گھر بھی بہت پرانا ہے، میں اس پرانے گھر میں نہیں رہوں گا۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں بیٹا ایسے نہیں کہتے، سب کا گھر اچھا ہوتا ہے، ہمارا گھر تو ہمیں دھوپ بارش سب سے بچاتا ہے۔ پھر ایک دن نیلو چپکے سے گھر سے نکل جاتا ہے اور کافی دور نکل جاتا ہے، پھر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی وہاں ایک برا کالو کوا آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، اے بچے تم یہاں کیا کر رہے ہو، اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ نیلو کہتا ہے، کچھ نہیں، میرے گھر والے بہت برے ہیں، مجھے چاکلیٹ نہیں دلاتے، اسی لیے میں گھر سے بھاگ آیا ہوں۔ کالو خوش ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے، آج تو میری پارٹی ہو جائے گی، ایک چڑیا کے بچے کی بریانی بناؤں گا۔ پھر کالو کہتا ہے، بیٹا میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں بہت ساری چاکلیٹ ہیں، میں تمہیں بہت ساری چاکلیٹ دوں گا۔ نیلو کہتا ہے، سچ میں کیا آپ کے پاس بہت ساری چاکلیٹ ہیں؟ چلو جلدی مجھے چاکلیٹ کھانی ہے۔ پھر کالو نیلو کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، مجھے تو چاکلیٹ دکھائی نہیں دے رہی یہاں پر، کہاں ہے چاکلیٹ؟ کالو کہتا ہے، ارے بیٹا میں تو بھول ہی گیا، چاکلیٹ تو ختم ہو گئی ہے، میں ابھی جا کے لے کے آتا ہوں، تب تک یہیں رکنا۔ کالو اصل میں مسالہ لینے گیا ہوا تھا کیونکہ اس کے گھر میں مسالہ ختم ہو گیا تھا۔ نیلو کو شک ہو جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا ہے یہ انکل مجھے چاکلیٹ کھلانے لائے ہیں، کہیں یہ مجھے کھانے کے لیے تو نہیں لائے ہیں، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پھر نیلو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سیدھا اپنے گھر پر رکتا ہے اور گولڈی سے کہتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں آپ کو بنا بتائے نکل گیا تھا، میں اب آپ سے چاکلیٹ بھی نہیں مانگوں گا اور اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ گوری اپنے بیٹے نیلو کے ساتھ کرائے کے گھر پر رہتی تھی۔ اس کے پتی کا مرنے کے بعد اس کو پیسوں کی بہت دقت ہوتی تھی۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے، نیلو بیٹا تم پریشان مت ہونا، ہمارے پاس پیسے ضرور نہ ہوں پر ہماری اوپر والے مدد ضرور کرے گا۔ نیلو کہتا ہے، ہاں ماں، پر ابھی جو مکان مالک کالو آنے والا ہے اس کا کرایہ ہم کیسے دیں گے؟
تبھی وہاں کالو آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، بہت دن سے کرایہ نہیں لینے آ پا رہا تھا، آج ٹائم ملا ہے، چل چڑیا اب میری کرایہ نکال جلدی سے۔ گولڈی کہتی ہے، کالو بھائی میں آپ کو کرایہ دے دوں گی، آپ پریشان مت ہو، جیسے ہی میرے پاس پیسے ہو جائیں گے میں آپ کو دے دوں گی۔ کالو کہتا ہے، زیادہ باتیں مت بنا، جلدی سے میرا کرایہ نکال ورنہ میں تجھے اس گھر سے ابھی نکال دوں گا۔ گولڈی کہتی ہے، بس کچھ دن میں ہی میں آپ کا کرایہ دے دوں گی، پر ہمیں گھر سے مت نکالیں، میں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ کالو نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر نیلو گولڈی کو اپنے ساتھ کیلے کے باغ میں لے گیا۔ گولڈی کہتی ہے، یہ مجھے کہاں لے آئے ہو بیٹا، یہ کس کا کیلے کا باغ ہے؟ نیلو کہتا ہے، ماں میں آپ سے چھپ کر روز یہاں آ جاتا تھا اور میں نے ہی یہ کیلے کے پیڑ لگائے ہیں اور میں انہیں ہی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، پر لگتا ہے تم نے بہت محنت کی ہے اس جگہ پر ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے اور رات میں رکنے کے لیے کسی گھر کو ڈھونڈنا چاہیے۔ تبھی وہاں پر ایک جادوئی کیلے کا گھر آ جاتا ہے، دونوں ڈر جاتے ہیں۔ تبھی آواز آتی ہے، میں جادوئی کیلے کا گھر ہوں، میری دیکھ بھال نیلو نے بہت اچھے سے کی ہے، اسی لیے میں تمہیں یہ جادوئی گھر رہنے کے لیے دیتا ہوں، اس گھر میں تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ جادوئی کیلے کے پیڑ اور شکریہ نیلو، تم نے اس باغ کی اتنی اچھے سے دیکھ بھال کی۔